مرحوم کے حق میں قرآن خوانی کی جاتی ہے، پہلی جمعرات سے لے کر 5ویں جمعرات تک قرآن خوانی اور فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے، پھر 40واں، پھر برسی، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اور کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بے شک یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے قرآن خوانی وغیرہ کرنا اور چہلم منانا، برسی منانا، یہ سب کفار اور مشرکین کی اور غیر مسلموں کی کے رسم و رواج ہیں، یہ قرآن و سنت میں اس کا کہیں ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب عالی قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، اس میں کسی کو گالی نہیں دی جا رہی ہے، بری بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن میرے عزیز قرآن ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا یہ جرم نہیں ہے، لیکن قرآن اس طریقے پر پڑھنا چاہیے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کر اور جناب عالی اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں تو یہ سراسر یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی روایت میں کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے یا جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے نا، تو وہ شخص مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے میں منع نہیں کرتا، لیکن مردوں کے لیے قرآن خوانی کروانا یہ بدعات اور خرافات ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ کی بیوی حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی، لیکن آپ نے صحابہ کو جمع کر کے قرآن خوانی نہیں کروائی۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، طیب و طاہر کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی قرآن خوانی نہیں کروائی۔ آپ کے چچا امیر حمزہ کا انتقال شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے سامنے جنازے پڑھے گئے، لیکن آپ نے کسی کی قرآن خوانی نہیں کروائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی قرآن خوانی نہیں کروائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے قرآن خوانی نہیں کروائی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی غرض خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ ہرگز یہ عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ عمل بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اتہام ہے، الزام ہے۔ کیوں؟ اگر یہ اچھی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور حکم دے کے چاہتے، ہمارے مردوں کے لیے بھلی بات ہوتی تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے۔